خاک نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گئے سرور نہ اس طرح کوئی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہیں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہیں جو چل بسے تو جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کیسے چھٹ گیا صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شے کی بنائی ہے زینب کچھ یاتی مکلا شام تک ننگے سر گئی زینب
قدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی ارے جھک گئی ہے میری کمر وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پوچھتے بڑھتا پوچھتے بڑھتا پوچھتے بڑھتا پوچھتے بڑھتا دیا دیکھا کیا بیاں ہو جو گزرے رنجوں میں ارے بازوؤں میں میرے بندھی تھی رسان تھے تماشائی سارے میں دوزن لٹ گئے لٹ گئی لٹ گئی لٹ گئی پھری بازار شام میں زینب گئی دربار مجھ سے برگشتہ تھی میری تقدیر خوب کی میری عزت و توقیر سر سے چادر چھینی ہوئی تشیر پھری بازار میں پھری بازار میں اور بھی کچھ سناؤ کیا بھائی اپنے بازو دکھا اپنے بازو دکھا اپنے بازو دکھا سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی ارے پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں پاپا بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مرغب میں لاوے اماں حسین مرغب میں لاوے اماں حسین مرغب میں لاوے زندگی سے زینب مستر کا ہٹ گیا تیرے سر شبیر کر گیا میں تیرے سر شبیر کر گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا ہوئے ارے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر کھڑا ہوئے لاشیں پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے لاشوں کے بربادم ہوئے لاشوں کے بربادم ہوئے لاشوں کے بربادم ہوئے دو سکینہ کے ننگے پاؤں ادوں نے بھرایا تھا اماں سوائے شکر ملا تھا اماں سوائے شکر ملا تھا اے اماں
بندھوایا تھا ہمیں، ارے اونٹوں کی ننگی پشت پا بٹھلایا تھا ہمیں، سرتست میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عادت کو دورے مارگ، عادت کو دورے مارگ، حیرت ہے کہ نظر امام سر ہوئے، امام سر ہوئے، امام سر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعضاء، مسلسل شہادتوں کے بیانات آپ سنتے ہیں۔ ان دنوں گریہ شہادتوں کے بیانات پر ہوتا رہا، پھر چہلم کا تذکرہ ہوا، کبھی کبھی دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان ہو کہ جس میں دل تڑپے، اور بے ساختہ گریہ ہو سکے۔ تو ایسے میں جناب زینب کے مقتل کے مقامات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو قدم قدم پر شہید ہوتی رہی ہیں۔ کبھی ام حبیبہ سے ملاقات ہوئی، زینب شہید ہو گئیں کہ اس گھر کی کنیز نے بھی نہیں پہچانا۔ کبھی ہند سے ملاقات ہوئی تو ہند نے بھی نہیں پہچانا۔ اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس کا ذکر اس مجلس میں مقصود ہے۔ خدا نہ کرے کہ کبھی کسی بڑے گھرانے پر ایسا وقت آئے کہ گھر کی کنیز بھی پہچان نہ سکے۔ انہی میں سے یہ مقام ہے کہ ایک نام، کنیزوں میں سے ایک نام شیری، کہ ابھی آپ نے مرثیے میں سماعت فرمایا کہ شیری سے ملاقات، ظاہر ہے کہ یہ ایک مقتل ہے جناب زینب کا۔ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں اس مجلس میں، اور وہی عرض کروں گا کہ بی بی امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، کیونکہ حکم خدا بھی یہی ہے کہ ان ہستیوں سے مودت اختیار کی جائے، تو والہانہ مودت میں امام کی، مگر یہ کہ ایک وقت آیا کہ امام جس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ چونکہ یہ جوان تھی تو اس کا بیاہ کہیں امام نے طے کر دیا۔ جب بیاہ ہونے لگا تو اس وقت بی بی کے جدا ہونے کا فراق تھا، امام سے جدا ہو جاؤں گی، نہیں چاہتی تھی کہ خدمت امام سے جدا ہو سکے، مگر چونکہ امام کا فیصلہ تھا تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ امام نے عقد طے کر دیا تو اب عقد ہونے لگا۔ عقد ہو کے جب جانے لگی بی بی تو ایک مرتبہ امام سے آ کے کہا کہ مولا، میں تو آپ کی خدمت سے
जाना नहीं चाहती थी, आप ही की खिदमत में हाजिर रहना चाहती थी, मगर आपका हुक्म था इसलिए अब्द हो गया। अब मैं जा रही हूँ तो मुझे आप ये एक वादा करें कि आप मेरे घर किसी एक दिन ज़रूर तशरीफ़ ले आएंगे। इमाम ने कहा शीरी मैं आऊँगा ज़रूर। शीरी ने कहा मौला आप तन्हा नहीं आएंगे, ये भी वादा करें आप कि शहजादियों को हमराह लेके आएंगे। इमाम ने कहा हाँ हम आएंगे ज़रूर, मगर ये क्या बात है कि तू इस बात की गवाही दे सकती है कि हम आए और तू पहचान ले हमको। मौला मैं तो आपके घर की कनीज हूँ, क्यों नहीं पहचानूंगी। अजीज़ इमाम का इशारा किस जानिब था ये समझ न सकी, इसने कहा मौला मैं पहचान लूँगी। इमाम ने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद जाहिर है कि बीबियाँ रुखसत के लिए आई हैं तो तोहफे देना इस घराने का तरीक़ा है। तोहफे तहफ़ देने लगे और सब रुखसत करने लगे। तो जो भी बीबी आती थी एक मकसद वो था कि जिसकी जानिब इशारा था, और वो ये है कि बीबी शीरी ने कहा तड़प के कि मौला जो भी बीबी आती हैं तोहफे के अलावा साथ में एक चादर ला के ज़रूर देती है। मौला इतनी चादरें हो गई हैं, मैं इन चादरों का क्या करूंगी। मौला ने कहा ये ले जा कि शायद तेरे कभी काम आ जाए। हो गई और जिस जगह ब्याह दी गई थी, चूँकि पहाड़ी इलाका था, इसका मकान ऊंचाई पे था, और ये कहने लगी अपने बस्ती वालों से, अपने मोहल्ले वालों से कि मेरे मौला ने वादा किया है इमाम आएंगे ज़रूर, इसलिए कि इमाम का वादा है, इमाम का वादा झूठा नहीं हो सकता। उसको यकीन था कि मौला ने वादा किया है तो मौला ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, मगर ये क्या मालूम था कि कब आने का वादा किया था। हाँ अज़ीज़ो, वो जब कहने लगी अपने मोहल्ले वालों से तो सभी एहतराम करते थे कि मौला ने वादा किया है, जिसकी वजह से इमाम के कदम यहाँ आएंगे तो हमारे शहर में, हमारी बस्ती में खैर और बरकत होगी। और उसका आलम यह था कि रोज़ाना इंतज़ार करती थी, जब से ब्याह दी गई थी तब से लेके इंतज़ार करती थी, और उसे ये खबर मिल गई कि मौला ने मदीने से खुरूज किया है तो इंतज़ार शदीद होने लगा कि मौला ने इरादा कर लिया है और मदीने से चल पड़े हैं तो मौला आएंगे ज़रूर, अनकरीब मेरे घर आएंगे। इंतज़ार करती थी, रोज़ाना अपने घर को सजाती थी और आरास्ता करती थी। घर बहुत बड़ा था, वसी था, इसके शहर में कई हुजरे बने हुए थे, तो इंतज़ार करती थी और मोहल्ले वाले भी खुश थे कि मौला के कदम आएंगे। अजीज़ों, एक वक्त आया कि उसकी कनीज़ ने आके बताया कि बीबी एक काफिला आया है कि जिसके लोग अरे तेरे शौहर से इजाज़त लेके महल में रुकने का इरादा रखते हैं, और उनके साथ कुछ असीर भी लाए गए हैं जो बेमखना चादर है कि जिनके चेहरों को पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए कि बालों से पर्दा किए हुए हैं। और बीबी कुछ सर हैं कि जो नोक नेज़ा पर बुलंद हैं, और जो खून आलूद हैं, गर्द आलूद हैं, जो नोक नेज़ा से दीवार के सहारे लगा दिए गए हैं। सारा लश्कर तो वो है कि जो उतर गया अपने अपने घोड़ों से, अपने अपने नाखों से, और उसके बाद इसके घर में पनाह ले ली है और रात वहीं रुकने का इरादा किया। तो एक मर्तबे जैसे ही शीरी को मालूम हुआ तो बीबी आई, और आने के बाद एक मर्तबे देखा कि कुछ बीबियां हैं कि जो अपने अपने चेहरों को छुपाए हुए हैं। एक मर्तबे कहा बीबियों इत्मीनान से रहो कि मेरे घर में मेहमान हो, आज की रात मेरे घर मेहमान हुए हो, मैं आपकी खिदमत करूंगी। और तमाम लश्कर वाले तो सो
ہو گئے، مگر یہ بیویاں یہ جو رحم دل معلوم ہونے لگی شیریں تو بڑھ کے جناب زینب سے سفارش کی کہ بی بی آپ اس سے کہیں کہ یہ مومنہ بڑی نرم دل معلوم ہوتی ہے، اس سے کہہ کے اجازت دلوا لیں کہ ہم رو نہ سکے اپنے اپنے وارثوں کو، اجازت دلوا دیں کہ ہم رو لیں رات میں جی بھر کے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہم خاموش ہو جائیں گے۔ عزیزو زینب نے کہا کہ بی بی اے کنیز خدا تو رحم دل معلوم ہوتی ہے، کیا اجازت دیتی ہے کہ ہم رو لیں اپنے اپنے وارثوں کو؟ کہ بی بی ایسے ہی نہیں بلکہ آپ آئیں، اب میرے محل میں آ جائیں، اور حجروں کو کھلوا دیا، اور جو اہتمام کر رکھا تھا اپنے آقا کے لیے وہ حجرے کھول دیے گئے، حجرے کھول دیے گئے۔ عزیزوں وہاں بیویوں کا اہتمام کیا کہ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، کہ ہمیں کھانے کی فکر نہیں ہے۔ زینب نے کہا بی بی کیا اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے اپنے وارثوں کو رو لے، جی بھر کے رو نہ سکے؟ کہ بی بی میرا محل ہے، اجازت ہے کہ آپ جس قدر بھی چاہیں کہ دیا کر لے۔ ایک مرتبہ اور کہا کہ ہمیں اپنے اپنے وارثوں کے سروں کو دے دیا جائے تاکہ ہم سروں کو لے کے بیان کر سکے۔ کہ کیوں نہیں ایک ایک سر ایک ایک بی بی آگے بڑھ کے اٹھا لیتی ہے اور بیان کرتی جا رہی ہے، ماتم کرتی جا رہی ہے۔ زینب نے سر حسین کو لیا اور کہا ہائے حسین، خدا آپ کو کوئی غم نہ رلائے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کیا گریہ آپ نے کر دیا، حق ادا کر دیا مجلس کا۔ عزیزوں ایک مرتبہ زینب نے کہا ہائے حسین، پیاسے حسین۔ ایک مرتبہ شیریں نے کہا بی بی یہ کیسا نام آپ لے رہی ہیں؟ اگر آپ کو رونا ہے تو مقتول کے بیٹوں سے منسوب کر کے گئے۔ زینب نے کہا قبول ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے سجاد کے بابا، اے اکبر کے بابا، اے اصغر کے بابا۔ شیریں نے کہا بی بی یہ میرے شہزادوں کے نام ہے، یہ نام آپ خدا را دو۔ اگر آپ کو رونا ہے تو مقتول کی بیٹیوں سے منسوب کر کے روئے۔ زینب نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے کبرا کے بابا، اے صغرا کے بابا، اے سکینہ کے بابا۔ ارے شیریں اور بے چین ہوئی کہ بی بی خدا را بتائیے کہ یہ کیسے کیسے نام آپ لیتی جا رہی ہیں؟ یہ تو میرے آقا کی بیٹیوں کے نام ہے، یہ نام نہ لے۔ اگر رونا ہے تو مقتول کے بھائیوں سے منسوب کر کے روئے۔ زینب نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ زینب نے کہا آئے حسن کے بھیا، آئے عباس کے بھیا۔ شیریں نے کہا بی بی یہ تو میرے آقا کے نام ہے، یہ نام نہ لے۔ بس پرسے کا مقام آ گیا، پرسہ دے لے آ کہ کیا منزل ہے، کیا درد ہے۔ کہ ایک مرتبہ شیریں نے کہا بی بی یہ تو میرے آقاؤں کے نام ہے، اگر آپ کو رونا ہے تو مقتول کی بہنوں سے منسوب کر کے روئے۔ زینب نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ زینب نے کہا ہائے زینب کے بھیا، ہائے کلثوم کے بھیا۔ شیریں خدمہ مگری بی بی خدا نام کون ہے کہ یہ نام میری شہزادی ہوگی، یہ نام نہ لے۔ زینب نے کہا شیریں پہچانا نہیں، میں زینب یہ کلثوم، یہ
علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا جمیع الشہداء دشت کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک، صال اللہ تعالی مخرجک، ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔